نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، صدقے کے متعلق پہلے بھی ایک نشست میں بیان آ چکا ہے۔ آج کی نشست میں بھی مختصر سا بیان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی محبت کو، اللہ جل شانہ کے خزانوں کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ترغیب دی ہے صدقے کی، کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم انفق علیک، کہ تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانوں سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ میرے دوستو، گویا اللہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت ہے، جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب سے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نوازتا ہے یا نوازا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا یہی معاملہ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو بھی اس یقین کا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے فرمایا، تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انفقی ولا تحسی، خرچ کرو، اس کو گنو مت، فیحسی اللہ علیکی، اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے خرچ کر دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیکی ارزقی ما استطعتی، اور دولت جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہو، اللہ کے راستے میں دیتی رہو۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جو شخص اپنی چیزوں میں سے دوہری یعنی دگنی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کر دے گا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے راستے میں اللہ کے ضرورت مند بندوں میں خرچ کرے گا، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔
دعی من ابواب الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں دگنی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کی تھی، جب جنت میں داخل ہونے جائے گا تو جنت کے تمام دروازے کے دروغہ اسے بلائیں گے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی، یہ خوش نصیب شخص جو اللہ کے راستے میں اپنے محبوب چیز یعنی مال کو بے دریغ خرچ کرتا تھا، اس کے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عمل صدقے والا ان اعمال کے برابر ہے جن کے سبب جنت کے تمام دروازوں میں داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی خوب صدقہ کرنے والا بنائے، اور جنت کے 8 دروازے ایسے آدمی کو پکاریں گے جو اللہ کے راستے میں اپنی دگنی اور محبوب چیزیں اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی تو